اگر چاہتے ہیں کہ ہاں کیا اردو کے ذریعے ہم سرکاری نوکری کر سکتے ہیں تو ہاں اردو کے ذریعے ہم سرکاری نوکری بھی کر سکتے ہیں. اور اردو کو لے کر اگر آپ چاہیں تو میں نے لکھا ہے انڈین ریلوے, RRD گروپ ڈی, RRB, NTPC, RPF کانسٹیبل, SSC MTS, SSC CHSL, SSC GD کانسٹیبل وغیرہ وغیرہ بھی بن سکتے ہیں سرکاری نوکری کے لیے, اور وہ بھی صرف اور صرف اردو کو لے کر. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سارے کمپٹیشنس دیتے ہیں اور مطلب ہمارے کچھ نمبر نا چھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سلیکشن نہیں ہو پاتا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ لینگویج پیپر کو لے کے چلتے ہیں, آپ کا جو اردو ہے, کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے, اس میں ہم ہمیشہ باتیں کرتے ہیں, ہر چیز مطلب ہر کام کرتے ہیں, تو ہمیں اس کا زیادہ تر معلوم ہوتا ہے. تو ہم اس کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے نا, ہم اسے بنا کر بھی اگر ہم لکھ دیتے ہیں تو کمپٹیشن میں اچھے نمبروں سے اس اردو کی وجہ سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور کمپٹیشن نکال سکتے ہیں. تو اس میں سرکاری نوکری تو کیا, اردو زبان لے کر ہم بہت اوپر اٹھ سکتے ہیں. یہ ہم سبھی کو سمجھانا ہے, اور جو کہتے ہیں کہ اردو زبان لے کر کیا ہو جائے گا, تو انہیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ اردو زبان ہمارے قوم کی ہی نہیں پورے ہندوستان کی زبان ہے, ہمارے پورے ہندوستان کی زبان ہے. تو اسی کے ساتھ میں نشا پروین آپ سبھی سے رخصت لیتے ہوئے یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو اسے معاف کریے گا. معافی ہے. واقعی اس بچی نے دل چھو لیا. واہ, بہت خوب. آپ کی محنت. نشا کو بہت نیک خواہشات, بیسٹ وشیز ان فیوچر. آپ بہت آگے بڑھیں, بہت ترقی کریں. اور واقعی یہ اردو کے حوالے سے کس طرح سے اپنی بات رکھ رہی تھی, اور اردو کی ترویج و ترقی, اردو کا ڈیولپمنٹ, ساری چیزوں پہ انہوں نے بات رکھ دی. واقعی اردو معلمین, اردو ٹیچرز, ہمارے بیچ پروفیسران, ہمارے اردو ٹرانسلیٹر سبھی یہاں موجود ہیں. لیکن یہ الگ سے اپنی بات, ایک اردو کی ترقی کیسے کس طرح سے ہو, یہ ساری چیزوں کو, ان نکاتوں کو انہوں نے جو ہے آپ کے سامنے یہ پرستت کیا ہے, یہ ساجھا کیا ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد آگے کے لیے. آپ آگے بڑھتے رہیں نشا جی. اس کے بعد میں پوڈیم میں بلانا چاہوں گا نوید انصاری, ریسرچ اسکالر, پورنیہ یونیورسٹی پورنیہ کے ہیں. آپ اپنی بات رکھیں مختصر میں, کیونکہ اس کے بعد لنچ کا ٹائم ہونا ہے, پھر ہم جو ہے مشاعرہ کو آگے بڑھائیں. آج کے اس فروغ اردو سیمینار کے صدر, اساتذہ کرام, معزز مہمان اور ہمارے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس فروغ اردو سیمینار میں مجھے مقالہ پیش کرنے کا موقع ملا, جس میں میرا موضوع ہے سیمانچل میں اردو ادب اور پروفیسر طارق جمیلی. بہت شاباش. اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں سیمانچل خطے کا اہم رول رہا ہے. سیمانچل دراصل بہار کا شمالی سرحدی خطہ ہے, جو اب پورنیہ, ارریہ, کٹیہار اور کشن گنج اضلاع پر محیط ہے. سیمانچل ہمیشہ سے سرسبز و شاداب علاقہ رہا ہے. ہریالی اور خوشحالی اس خطے کا مقدر رہا ہے. سیمانچل نے بے شمار ادبا فضلا پیدا کیے اور وہ اپنی ادبی خدمات, تصنیف و تالیف کے فریضے کو انجام دیتے رہے. رفتہ رفتہ ان کی نباشی ہوئی. سیمانچل میں اردو اور فارسی کے اہم شعراء کا ورود ہوتا چلا گیا. اس کے بعد پورے علاقے میں ادبی سرگرمی بڑھی اور ادبی منظرنامہ تیار ہوتا چلا گیا. سیمانچل میں بے شمار ادبا نے اردو ادب کی آبیاری کی. ان میں اہم نام شیخ کفایت اللہ, عیسیٰ فرتاب, نظم ہری پوری, محبوب الرحمن, وفا ملک پوری, شمس جمیل, طارق جمیلی, احمد حسن دانش, علیم اللہ حالی, مشتاق احمد نوری, حقان القاسمی, کبیر الدین فوزان, اصغر راز فاطمی, احسان قاسمی وغیرہ قابل ذکر ہیں. دوش ہوئے, آپ بہار کے مظفر پور ضلع کے رہنے والے تھے, لیکن پورنیہ کو اپنی سرزمین بنایا. طارق جمیلی ایک اچھے استاد